اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے بیان کریں گے کہ نمرود کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا، نمرود کی سلطنت کیسی تھی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دے۔ یہ سن کر کافر شستر رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں موجود ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سرکش ظالم سے جو مناظرہ ہوا تھا بیان کیا ہے، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو اشکار دیا، دلیل کے میدان میں اس کا منہ بند کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا۔ علماء نسب، مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود بن کنان تھا۔ نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس کا نسب اس طرح بیان کیا ہے کہ نمرود بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخش بن سام بن نوح علیہ السلام۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی۔ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی، اس کی فصاحت یہ ہے کہ جاندار کا جینا مرنا ایک عام مشاہدہ کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان چیزوں کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فعال ہو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، انہیں اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس جاہل بادشاہ نے جو کہا ہے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نظر آنے والے
کا کام اس کے کنٹرول میں ہے تو سراسر ضد اور ہٹ درمی کا اظہار تھا، اور اگر وہ مطلب ہے جو قتادہ صدی اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ تو اس کا ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی واسطہ تعلق نہیں، اس نے نہ تو مقدمے کو غلط ثابت کیا نہ دلیل کے مقابل میں کوئی دلیل پیش کی، چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کو سمجھ آنے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا جھوٹا ثابت ہونا تھا۔ اس کی وجہ سے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے، یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، جیسے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور چلانے والا ہے، تو اگر اس کو زندگی کو دینے والا اور موت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے، تو زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، سو تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ سن کر کافر شش در رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ صدی نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا تھا جس دن وہ آگ سے نکلے تھے، جو ہم پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آگ سے محفوظ کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے پاس پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور اللہ نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس ظالم بادشاہ نمرود کا خاتمہ جو کیا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس نے پھر انکار کر دیا اور اللہ نے تیسری بار وہی فرشتہ بھیجا ایمان کی دعوت دینے کے لیے، تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوج جمع کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا
کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا۔ چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ جناب ناظرین گرامی، آج کا ہمارا واقعہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس سے اگلے حصہ کے لیے جو ہم تیسرے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملک شام کی طرف ہجرت اور مصر میں داخلہ اور ارض مقدس میں قیام بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تک جو میں نے معلومات پہنچائی ہیں اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور آنے والی نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔